علی بھائی اگلا سوال ہے، اس ویک سوشل میڈیا پہ ایک خبر بڑے ہی زور و شور سے گردش کر رہی ہے اور وہ ہے مینڈک کا گوشت جو کہ شاورموں میں عوام الناس کو کھلایا جا رہا ہے. کیا یہ خبر واقعی درست ہے؟ اور اگر ہاں تو پلیز مینڈک کے گوشت کا شرعی حکم بھی بتا دیں. اور اگر یہ نیوز جعلی ہے جیسا کہ بعض حلقوں کا خیال ہے تو ایسی فیک نیوز کو بغیر تحقیق عوام الناس میں پھیلانے والوں کے لیے اسلام کی روح سے کیا سزا ہونی چاہیے؟ چمڑی اتارنی چاہیے جی ایسے لوگوں کی جو اس قسم کی جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں. تعزیراً ان کا منہ کالا کر کے ان کو گدھے پہ بٹھا کے پورے شہر کے اندر پھیلانا چاہیے. شرعی کوئی سزا ان معاملات میں آئی نہیں ہے، تعزیر ہوگی یہاں پہ. شرعی حدود تو آئی ہے نا زنا کی سزا کے اوپر، چوری کے اوپر. ہاں اگر کوئی شخص کسی پہ زنا کی جھوٹی تومن لگا دے تو وہ تو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، وہ سورہ نور کے اندر آتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ زنا کی تہمت تو نہیں ہے. کوئی اگر یعنی جھوٹا کسی پہ الزام لگا رہا ہے کہ اس نے مینڈک جو ہے وہ پکانے شروع کر دی ہیں تو اس کے اوپر تعزیراً ہونا چاہیے. وہ جو بھی یعنی جج ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ اس وقت اس کو کون سی عبرتناک سزا ایسی دی جائے کہ جس کی وجہ سے باقی لوگوں کے لیے بھی ڈیٹرنس ہو جائے. تو یہ بالکل فیک نیوز ہے، وہ چیزیں باہر بھی آ گئی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا ہے، فوڈ اتھارٹی نے بھی بتا دیا ہے. یہ لاجیکلی ہے، یعنی آپ اپنی عقل بھی نہیں استعمال کرتے ہیں. کتنے مینڈک کوئی پکا لے گا؟ اور ان مینڈکوں کو جمع کر کے ان کے شوارمے بنانے میں جتنا خرچہ ہوگا، یہ مرغی کا گوشت تو آپ کے ملک میں اتنا سستا بک رہا ہے کہ کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ مینڈک آپ کو کھلائے گا. یہ تو وہاں پہ ہونا جہاں پہ مرغیاں بکتی نہ ہو. ہمارے ملک میں تو دال سبزی سے سستی جو ہے مرغی پڑ رہی ہے اس وقت، فارم ہاؤسز کی برکت سے اتنی سستی مرغی ہے. آپ غریب لوگوں سے پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو دال پکا ہی نہیں سکتے. دال پکائیں گے تو وہ تو پوری نہیں ہوتی ہے. ہم چکن لے لیتے ہیں شوربے والا بنا کے تو کھانا کھاتے ہیں. تو آپ کے ملک میں تو چکن ویسے ہی بہت سستا ہے. تو یہ بیسیکلی وہ ایک میڈیکل کالج تھا جس کو وہ سپلائی کر رہے تھے، وہ کرسچن، ظاہر ہے ان کو پریکٹس کروائی جاتی ہے نا ڈاکٹرز وغیرہ کو. تو وہ کسی پولیس والے پڑھے لکھے نے پکڑ لیا، یہ بریکٹ میں پڑھا لکھا کہہ رہا ہوں، اس نے اپنی عقل بھی نہیں استعمال کی، وہ چیختا رہا. اور آپ تو یہ پہلو دیکھ رہے ہیں پولیس والوں کا، جو خطرناک کھیل انہوں نے کھیلا ہے ان کے ساتھ، وہ اتنا خطرناک کھیل ہے کہ اب وہ بیچارے کرسچنز گھر سے ڈرتے ہوئے باہر نہیں نکل رہے کہ ہمیں کوئی شہیدی نہ کر دے. کریں گے لوگ جی آپ مسلمانوں کو آرام کھلا رہے ہیں، وہ جو گدھے کھلاتے رہے وہ تو پکڑے نہیں گئے. تو جو مینڈک کھلانے کے لیے نہیں میڈیکل کالجز کے لیے لے کے جا رہے تھے ان کو پکڑ کے اب الٹا میڈیا بھی ان کو سامنے لے آیا ہے. تو وہ تو اب شکلیں پہچان لی ہوں گی آپ کے بزرگان دین نے ان کو شہید کرنے کے لیے. بڑا خطرناک کھیل کھیلا ہے. ان کو میڈیا پہ اس طرح سامنے نہیں لانا چاہیے تھا، یا کم از کم ان کو نقاب کروا کے لے کے آتے. ورنہ اب وہ بیچارے گھر سے نکل ہی رہے. میں نے ان کے انٹرویو سنے، وہ کہتے ہیں جی ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں پکڑ کے کوئی مار ہی نہ دے. آپ کے ملک میں تو اسی طریقے سے ہی جتنا آپ نے یہاں پہ لوگوں کو شتر بے مہار کیا ہوا ہے دین کے نام کے اوپر، کوئی شخص کسی بھی وقت اپنی جنت پکی کرنے کے لیے آپ کو جنت میں بچا سکتا ہے. دیکھیں کیسا ملک ہے کہ آپ کو جنت میں بچا کے وہ اپنی جنت پکی کرتے ہیں. یہی تربیت یہاں پہ ہو رہی ہے نا. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ جو ہے وہ اسی طرح کے خپتی لوگ ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. تو بالکل غلط ہے. ایسے لوگوں کو میں کہتا ہوں اس کا آج خود نوٹس چیف جسٹس کو لینا چاہیے. ایٹ لیسٹ جو ہمارے وکلاء میں بھی بڑے دیندار لوگ ہیں وہ اس کی پٹیشن فائل کریں ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے اوپر سخت قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس طریقے سے آپ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں اور پھر کئی لوگوں کو میں نے کاروبار کو آپ نے ڈاؤٹ فل کر دیا. جو شوار میں بیچ رہے ہیں آپ ذرا ان پہ بھی دیکھیں، ان پہ بھی کیا گزری ہوگی. اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہم چکن ہی پکا رہے ہیں خدا کے لیے. اور اس میں صرف ایک چیز ہے اس کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، وہ جو شوار میں بیچ رہے ہیں ان کو بھی میں کہوں گا کہ بیمار مرغیاں اور مردہ مرغیاں نہ خریدیں. کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کچھ لوگ یہ کام بھی کر رہے ہیں کہ وہ سستی بیمار مرغیاں یا مردہ مرغیاں لے کے تو وہ یوز کر کے تو سستے شوار میں بیچتے ہیں. تو وہ تو غلط ہے، حرام ہے. مردار تو قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ ہے کہ تمہارے لیے مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور جس چیز پہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں. اللہ یہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہو جائے، زندگی موت کی کشمکش ہو جائے تو پھر تم اتنا لے سکتے ہو کہ جان بچا لو. لیکن اس میں بھی تمہارے دل میں بغاوت نہ ہو اور سرکشی والا ایلیمنٹ نہ ہو تو وہ تو سورہ نحل میں تو اس سے بھی بڑی بات آئی ہے کہ اگر کوئی شخص دل میں ایمان رکھتا ہو اور جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی گرفت نہیں کرے گا. لیکن
दिल ईमान पे ठुकाओ, जान बचाने के लिए, जर्मनी का वीजा लेने के लिए, नेशनलिटी लेने के लिए अपने आप को कादियानी लिखवाने से नहीं, गन पॉइंट पे जान बचाने के लिए। यहां तो हर बंदा मजबूरी बनाए बैठा होता है जान बचाने के लिए। तो ये जिन लोगों ने हरकत की है जी, इनको सजा देनी चाहिए। बाकी रह गया मेंढक, और ये हकीकत बात है कि जब ये चीज शुरू हुई है फौरन मीडिया के ऊपर खबरें चल गई हैं बगैर तहकीक के। हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी कोई तहकीक किए बगैर, बाद में माजरतें चंद एक लोग करते हैं, ज्यादातर नहीं करते। चेक तो करो ये खबर है सही कि नहीं। हत्ता के हमारी एकेडमी में अगले दिन एक भाई का फोन आया, वो कह रहे हैं यहां तो लोग ये भी बहस कर रहे हैं कि मेंढक का गोश्त हलाल है या हराम। अंदाजा करें, तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं जी मेंढक का गोश्त तो कहीं भी हराम नहीं करार दिया गया, लिहाजा ये हलाल ही है। और वो दलील देते हैं कुरान में है कि हराम चीजें तो वो चार ही हैं, मुर्दार और बहता हुआ लहू, खिंजीर का गोश्त और गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए। अगर मेंढक को अल्लाह के नाम पे ज़बह किया जाए तो इसका तो मेंढक का जिक्र नहीं है ना। पहले दीन को सीखें। दीन के दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, नंबर 1 कुरान और नंबर 2 सुन्नत, जो अमली तवातुर से भी ट्रांसफर हुई है और अहदीस की शक्ल में भी ट्रांसफर हुई है। जो चीजें कुरान के अंदर एड्रेस नहीं हुई हैं, सुन्नत में उनकी डिटेल्स मौजूद है। मुसलमानों को अमली तवातुर और इजमा से यह बात पता है कि जितने हशरातुल अर्द हैं ये सब के सब हराम है। दुनिया का कोई मुसलमान दुनिया का कछुए को या मेंढक को या मगरमच्छ को या सांप को हलाल समझता है। ये नस्ल दर नस्ल अमली तवातुर से चल रही चीज, इजमाए उम्मत है। अल मुस्तदरिल हाकिम में सही सनद के साथ हदीस है 399 नंबर, कि मेरी उम्मत कभी भी गुमराही पर जमा नहीं होगी। उम्मत का इजमा है इसके ऊपर, कोई दूसरी राय मौजूद नहीं। वैसे दलाइल भी मौजूद है, मैं कैटेगोरिकल बात कर रहा हूं। जब इजमा हो तो फिर दलील की जरूरत नहीं होती। पूरी उम्मत का इजमा है ना, जिस तरह के नमाज किबला रुख पढ़नी है। अब कोई कहे जी कहां लिखा हुआ है, ये दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि इजमा है। दिखाई वहां पे जाएगी दलील जहां पे दो राय होंगी। अगरचे सूरह बकरा में 2 रुकू हैं कि आपने नमाज किबला रुख पढ़नी है, लेकिन उसके बगैर भी अमली तवातुर से आज कुरान दुनिया से उठ भी जाए तब भी मुसलमानों के बच्चे, मुसलमान खुद किबला रुखी नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि उनको नस्ल दर नस्ल नबी इस्लाम से सहाबा में, सहाबा से ताबईन में, इस तरह नस्ल दर नस्ल दीन ट्रांसफर हुआ है। जो इजमाई बातें हैं, जो बिदात है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। बिदत फिर इजमाई भी नहीं होती, वो हर इलाके की डिफरेंट होती है। इजमा हर जगह का एक ही है। पूरी दुनिया में आप कहीं चले जाए, मुसलमान अपने मुर्दों को किबला रुख दफनाते हैं। आज आप दुनिया से सारी दीन की किताबें भी खत्म कर दें, मुसलमान अपने बच्चों को किबला रुख ही दफनाएंगे, अपने माँ बाप को किबला रुख ही दफनाएंगे। क्यों? इजमा और अमली तवातुर से चल रहा है। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 96 में आता है कि जो पानी के जानवर है तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, प्योरली पानी के जानवर, चाहे वो समुद्री हो चाहे दरियाई। अब पानी के जानवर कौन से हैं? मछली, केकड़ा, वेल मछली, शार्क मछली, ये सब के सब जानवर हलाल है। बल्कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अबू उबैदा इब्न जरा के साथ सहाबा कहते हैं हम एक सफर में थे तो एक बहुत बड़ी मछली जो है वो समुद्र के किनारे समुद्र ने फेंक दी। हम 15 दिन तक खाते रहे और जब उसकी पसलियां जोड़ी गई तो एक ऊंट सवार उसके नीचे से गुजर सकता था। तो इतनी बड़ी वेल मछली हो सकती है ना। तो वेल मछली अगरचे मैमल है लेकिन है समुद्र का जानवर। समुद्र के जानवर की डेफिनेशन है जो पानी से निकालने से मर जाए वो समुद्री जानवर है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं झींगा, झींगा अगर हवा में जिंदा रहता है तो हराम है और अगर हवा में मर जाता है तो हलाल है। तो हलाल है। वेल मछली हलाल है, अगरचे उसको मरने के लिए चंद घंटे चाहिए, फौरन नहीं मरती। केकड़ा भी काफी देर तक जिंदा रहता है लेकिन अल्टीमेटली मर ही जाता है। लेकिन कछुआ पानी से आप बाहर भी निकाले नहीं मरेगा, सांप नहीं मरेगा, मेंढक नहीं मरेगा। मेंढक का पता लग गया, मेंढक नहीं मरेगा तो वो समुद्री जानवर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मगरमच्छ नहीं मरेगा, दोनों जगह जिंदा रहता है तो ये पानी का जानवर नहीं है। पानी के सारे जानवर इवन मुर्दा हालत में भी ये ऊपर आ जाए हलाल है। समुद्री मुर्दार भी हलाल है। इसीलिए इन जानवरों को ज़बह भी नहीं किया जाता।
مچھلی کبھی کسی نے ذبح کی ہے؟ کیوں؟ کہ اللہ نے اس کو حلال کر دیا، وہ مر جائے گی تو وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ البتہ مینڈک کے حوالے سے علیحدہ سے حدیثیں بھی موجود ہیں، سنن ابی داؤد میں، سنن نسائی میں باقاعدہ مینڈک کے اوپر چیپٹر ہے، اس میں حدیث موجود ہے۔ مشکات میں بھی آپ کو طب نبوی والے چیپٹر میں ملے گی، چونکہ وہ طب والا ذکر ہے کہ ایک طبیب تھا، ایک ڈاکٹر، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ مجھے مینڈک کے مارنے کی اجازت دیں، تو میں نے مینڈک کو دوائی کے طور پہ استعمال کرنا ہے، اس میں سے چیز نکال کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مینڈک کو مارنے سے منع فرما دیا۔ ورنہ تو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مار لو، کچھ دوائی میں ڈال لینا، کچھ کھا لینا، اس طرح تو نہیں۔ تو مینڈک کا مارنا ہی فی نفس حرام ہے شریعت میں۔ اچھا یہ مینڈک وہ جانور ہے، یہ بے ضرر جانور ہے، آپ اس کو مار نہیں سکتے، یہ یاد رکھیے گا۔ مچھروں کو آپ مار سکتے ہیں، بخاری مسلم میں کتنی حدیثیں ہیں کہ سانپوں کو مارنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ انسان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ایون ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ چوہوں کو بھی آپ مار سکتے ہیں، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے، لیکن مینڈک کو مارنے کی آپ علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ ابو داؤد میں، نسائی میں حدیث ہے کہ مینڈک کو مت مارو، اور یہی حدیث جب المعجم الاوسط طبرانی کی کتاب، حدیث کی کتاب میں آتی ہے، مجموع الزوائد میں، اس میں آگے الفاظ ہے کہ مینڈک کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو مت مارو۔ مینڈک کو مارنا بھی گناہ ہے، حرام تو وہ ہے ہی ہے، گوشت تو اس کا نہیں کھا سکتے، لیکن مینڈک وہ جانور ہے جس کو مارنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، بے ضرر جانور ہے۔ آج تک کاٹا کسی کو مینڈک؟ یہ تو بیچارہ اتنا شریف جانور ہے کہ چھوٹے بچے جن کو آئیڈیا نہیں وہ تو ہاتھ میں اٹھائے پھرتے ہیں ان کو، اکثر کی گاڑیوں کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مینڈک کو مارنے سے منع کیا ہے، لہذا اس کا گوشت تو خیر حرام ہی ہے، اس کو آپ مار ہی نہیں سکتے۔ جن چیزوں کے مارنے کی اجازت تھی وہ دے دی آپ کو، سانپوں کو مار سکتے ہیں، چوہوں کو مار سکتے ہیں آپ، مچھروں کو، مکھیوں، جو چیزیں مضر صحت ہیں آپ ان کو مار سکتے ہیں۔ پاگل کتوں کو مارنے کی بخاری مسلم میں اجازت موجود ہے کہ آپ ماریں، جو ظاہر ہے وہ کاٹتے ہیں، پھر ظاہر ہے انسان کی زندگی تو زیادہ اہم ہے نا جی، تو وہ مینڈک کے والے سے مجھے یعنی یہ آیا کہ اب لوگ یہ بھی بحثیں کر رہے ہیں کہ مینڈک حلال ہے یا حرام ہے۔ میرا خیال ہے جو شوارمے کے عادی ہو چکے ہیں ان کو ہوتا ہے، وہ سمجھ رہے ہو کہ یار ہمارے شوارمے ہی نہ چھوٹ جائیں، بے فکر ہیں، آپ نے آج تک کبھی مینڈک کے شوارمے کھائے ہی نہیں ہوگا، ورنہ وہ آپ کو 70 روپے میں، 100 روپے میں نہ مل رہا ہو، 300-400 روپے کا ایک شوارمے مل رہا ہو، پورا دن بھی کوئی مینڈک کٹھے کرتا رہے کتنا کر لے گا؟ وہ جو بندہ کٹھے کرے گا تو وہاں سے کم از کم ایک دن کی مزدوری تو لے گا۔ ایوریج اس ٹائم مزدور کی نہیں مزدوری رہ رہا ہے عثمان بھائی؟ 800 روپے دیتا ہوں، جو دے گا تو کیا کرو گے؟ تو یہ یعنی اہمی لوگوں نے مشہور کر دیا ہوا ہے مینڈکوں والا معاملہ، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس لینا چاہیے، یہ لاہور کے اندر جو کچھ ہوا ہے، اور لوگوں کو اس حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہیے۔ باقی جو چیزیں حرام ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، سورۃ النحل کی آیت نمبر 115 میں کلیئر کٹ آیا ہے، سورۃ المائدہ میں بھی آیا ہے، سورۃ الانعام کے اندر بھی آیا ہے کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار، چاہے حلال جانور بھی مر جائے ادر دین مچھلی، وہ حرام ہی ہے۔ اور بہتا ہوا لہو، ایک لہو ہوا ہے جو گوشت کے اندر ہے وہ حلال ہے، جو ذبح کے وقت گرتا ہے، اور خنزیر کا گوشت اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت۔ البتہ میرا پچھلے دنوں ایک کلپ بھی ریکارڈ ہوا ہے یہ کمانڈوز کے حوالے سے، کیونکہ وہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہوتے ہیں، ان کو بعض کا لائف بچانے کے لیے یعنی سانپ وغیرہ اور یہ چیزیں کھانی پڑ جاتی ہیں، ان کا معاملہ بالکل الگ ہے، ان کو آپ یعنی جب ایسی کنڈیشن بن جائے، باقی میں نے ڈیٹیلز اسی کلپ میں بنائی ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہو گیا۔ علی بھائی اگلا سوال ہے، آج کل قصور سٹی اور اس سے ملحقہ گاؤں ایریا میں چھوٹے بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی والا ایشو پھر سے سامنے آ رہا ہے، اس حوالے سے پلیز کچھ کریں تاکہ اسلام اور پاکستان کی مزید بدنامی نہ ہو۔ میں میرے بھائی کیا کروں، میں جب یہ زینب قتل کیس ہوا تھا قصور کے اندر، میں تو اس وقت بھی ہمارا کلپ پرانا ہی چڑھا تھا اس کے اوپر، مسئلہ نمبر 81 میرا یہ قوم لوط والے عمل کے اوپر ریکارڈڈ ہے، ہومو سیکچولیٹی کے اوپر، اس کے علاوہ سیکس کے اوپر میرا مسئلہ 155 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ موجود ہے۔ ہم تو چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں، اصل میں تو حکومت کے کرنے کا کام ہے کہ اسلامی سزائیں نافذ کی جائیں۔ لوگ تو کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں، لیکن ڈیٹرنس پھر انہی کی وجہ سے ہے۔ اسلام میں یہ کہ ایک بندے کو سزا ہوتی ہے نا، ہزاروں کے لیے عبرت بنتی ہے۔
سورۃ المائدہ میں سورہ نور پڑھ کے دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ سزا زانی کی سزا دی جا رہی ہو تو مسلمانوں کی ایک جماعت اسے ویٹ کرے, وہ دیکھیں اس کو, تاکہ باقیوں کے لیے عبرت. مجھے بتائیں اگر زانی کو جس کی رپورٹ ہو جائے عدالت میں, ویسے اگر کسی نے زنا کیا ہے یا معاذ اللہ قوم لوط والا عمل کیا ہے اور وہ پبلکلی رپورٹ نہیں ہوا, اندر خانہ ہی وہ توبہ کر لیتا ہے تو معافی ہے. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے زنا کی توبہ کے بارے میں. لیکن ونس عدالت میں مقدمہ آ گیا, پبلکلی ہائی لائٹ ہو گیا, پھر اس کے اوپر حد لگے گی. اگر شادی شدہ ہے تو اسے سنسار کیا جائے گا, زمین میں دھسا کے پتھر مار کے اسے قتل کیا جائے گا, اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے. تو اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے پبلکلی ہائی لائٹ, لیکن ونس پبلکلی ہائی لائٹ ہوگا پھر پبلکلی اس کو ڈیٹرس بنایا جائے گا. جب پبلکلی سزا ہوگی نا سر, آپ ذرا امیجن کریں, ہم لوگ زندگی میں پہلی دفعہ جب کسی مردے کو دفنانے کے لیے جاتے ہیں نا, کتنے دن نیند نہیں پڑتی ہے کہ یار بندے کو زمین میں دفنایا جاتا ہے. آپ بچپن کو یاد کریں جب آپ پہلی دفعہ کبھی گئے ہوں گے قبرستان, تو یہ اگر آپ کسی کو سنسار ہوتا ہوا دیکھ لیں اس طرح, کتنے دن تک آپ کو نیند نہ آئے. آپ دیکھ لیں 2 ملکوں کے اندر اسلامی سزائیں کسی حد تک نافذ ہیں, سعودیہ میں اور ایران کے اندر, تو آپ وہاں کرائم ریٹ دیکھ لیں کتنا نیچے ہے. ڈیٹرنس ہے. یہاں لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہم سزا کر کے بھی چھوٹ جائیں گے, تو پھر یہی ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیں پورے ملک نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا زینب قتل کیس کے اوپر, سزا بھی ہو گئی, پھر معاملات وہیں پہ ہیں. کیوں کہ صرف ایک زینب قتل کیس کو تو آپ نے اس کے اوپر سزا نہیں دینی تھی, اس کے بعد بھی جو چیزیں رپورٹ ہو رہی تھی ساتھ ساتھ سزائیں دیں. یہ کنٹینیوس معاملات چلتے رہتے, معاملات خود بخود ریفائن ہو جانے تھے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں وہ چونیا شہر کی بھی رپورٹ آئی ہے, قصبے کی 3 یا 4 بچوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے. پھر یہ ظالم کے بچے ایک طرف برائی کرتے ہیں, دوسری طرف پھر قتل بھی کر دیتے ہیں. کتنا ظلم کر رہے ہیں. بچے کی جان تو نہ لو, ایک بےغیرتی تم نے کی ہے, تم اس لیول پہ کہ اس کی زندگی بھی اس سے چھین لیتے ہو. اس پہ کرنے کا کام گورنمنٹ کا. جی میں اس میں قصوروار صرف اور صرف حکومت کو سمجھتا ہوں. یہی معاملہ جب ایکس گورنمنٹ میں ہوا تھا تو عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا. آج تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہے تو ہمیں تو وہ ہنگامہ نظر نہیں آ رہا. ماڈل ٹاؤن کیس ہوا تھا, عمران خان صاحب نے ہنگامہ کھڑا کر لیا تھا. ساہیوال انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ دیکھ لیں ابھی تک کہانیاں کرا رہے ہیں. وہ 3 کروڑ کا ایک چیک دے دیا ہے, بس کچھ بھی نہیں ہو رہا. اس سے جرم سے انکار کر دیا ہے وہ اداروں کے لوگوں نے جن کو پوری دنیا نے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب وہ یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے مر کے کسی کو منہ نہیں دکھانا. میں تو اگر وہ یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں تو دنیا میں اقرار جرم کر کے اپنی سزا بھگت لیں. آخرت کی عذاب بہت خطرناک ہے. دنیا میں اگر آپ نے سزا بھگت لی تو آخرت معاف ہو جائے گی, لیکن اگر دنیا میں آپ اس طریقے سے لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کے اپنے آپ کو بچا بھی لیں گے نا, آخرت میں آپ بچ نہیں پائیں گے. یہ ذہن میں رکھیے گا, ناٹ ایٹ آل. اور یہ یاد رکھیے گا یہ قوم لوط والا عمل اتنا خطرناک ہے. ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا. کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھی قوم لوط والا عمل نہ کرے. اسی طریقے سے جامعہ ترمذی اور ابو داؤد کے اندر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی مرد کے ساتھ یا کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا قیامت والے دن. وہ اللہ جس کی رحمت اس کے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے وہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا. مسند احمد میں حدیث ہے کہ جو شخص قوم لوط والا عمل کرتا ہے وہ لعنتی ہے, ملعون ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جو شخص کسی کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو, یعنی جو بالرضا کر رہے ہو. ایک تو ہے نا کوئی زبردستی کر رہا ہے پھر تو اس میں صرف فاعل کو کیا جائے گا. یہ سر سزا ہے اس کی, آپ کو پتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ جو قوم لوط والا عمل کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے اس علاقے کی سب سے اونچی جگہ پہ کھڑا کر کے اوندا منہ کر کے زمین پہ پھینکا جائے اور اس کے بعد اس کے پتھر مار کے قتل کر دیا جائے. یہ اس کی حد ہے اسلام کے اندر.
اور یہ بیسڈ اپون قوم لوط کے عذاب کو، اس میں بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پہلے الٹا تھا اور اس کے بعد پتھروں کی بارش کی تھی، تو سیم سزا ادھر بھی ہے۔ قرآن حکیم میں جگہ جگہ ذکر ہوا ہے، 4-5 مقام کے اوپر قوم لوط کے عمل کا ذکر ہوا ہے، کرنے والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا، اس بستی کو فرشتوں نے اللہ کے حکم سے الٹ دیا تھا، اس کے بعد پتھروں کی بارش ہوئی تھی اور ہر بندے کے نام کا پتھر آیا تھا۔ صرف لوط علیہ السلام، ان کی 2 بیٹیاں بچی تھیں، لوط علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی اس کے اندر ماری گئی تھی۔ اب یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس طرح کی سزاؤں کو کرے، اور پھر میں اس میں ایک اور بھی ذکر کروں گا معذرت کے ساتھ علماء دین کے ساتھ، سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچوں کو تھوڑا بہت ضرور ایجوکیٹ کریں۔ اس حوالے سے میں کہتا ہوں وہ ایک چھوٹا سا ویڈیو کلپ ہے عامر خان کا، یہ عامر خان ہی کام کر سکتے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکتے جو عامر خان نے کر دیا ہے، چاہے وہ پی کے فلم بنائی ہو یا بچوں کو ایجوکیٹ کرنا، کہ چھوٹے بچوں کو سیکس کے اوپر ایجوکیٹ بھی کریں اور ان کو یہ بھی نہ پتہ چلے کہ وہ سیکس پہ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں۔ پبلکلی انہوں نے ایک ڈیمانسٹریٹ کی تھی ویڈیو، جس میں انہوں نے بچوں کو سکھایا تھا کہ اگر کوئی یوں کرے یوں کرے یوں کرے، چاہے وہ آپ کا کتنا قریبی بھی ہو، تو آپ نے زور سے چیخ مارنی ہے اور وہاں سے بھاگ جانا ہے۔ اب بچوں کو تو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا مطلب کیا ہے، لیکن وہ ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہیں۔ میں وہ والی ایجوکیشن نہیں کہتا جو گورے کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، اور اکثر میٹرک میں پہنچنے سے پہلے جو ہے وہ بچی اور بچے یہ سارے معاملات ان کے آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ میں اس ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہا، میں اس ایجوکیشن کی۔ اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تو میٹرک میں پہنچے ہوئے بالغ بچوں کو بھی ایجوکیٹ نہیں کرتے۔ اب ان سے تو کوئی چیز نہیں چھپی رہنی چاہیے، ان کو تو کم از کم اتنا ایجوکیٹ کریں، وہ ٹگے دے ٹگے ہی رہنے ہیں، اور پھر جب وہ میڈیا سے سیکھتے ہیں پھر وہ ضرورت سے زیادہ سیکھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خود ایجوکیٹ کر دینا چاہیے۔ مطلب یہ غیر ضروری بات صاف کرنے کے حوالے سے ماں باپ کا کام ہے بچوں کو ایجوکیٹ کریں۔ جن کی بچیاں بلوغت کی عمر کو یعنی 12-13 سال کے بعد بچیاں عموماً بالغ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پہنچ رہی ہیں، ان کو کم از کم جو ہے وہ مینسس کے پوائنٹ آف ویو سے ایجوکیٹ کریں ان کی ماں۔ آپ دیکھیں، آپ ذرا بچیوں کے اسکولوں میں جا کے دیکھیں کیا تماشے وہاں پہ لگے ہوتے ہیں۔ روزانہ ایک نئی بچی کے جب یعنی کپڑے اس طرح خراب ہوتے ہیں، وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ ایک چھوٹے بچے جس کو یہ پتہ نہیں ہے، تو اس سے بالکل اس وقت میں پہنچنے سے پہلے اگر اس کی ماں اسے ایجوکیٹ کر دے اور ایک پیڈ اس کے یعنی اسکول کے بیگ میں رکھ کے بھیج دے اور اس کو بتائے ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے، تو وہ پریشان نہیں ہوگی۔ ورنہ جو گھنٹے اس نے اسکول سے گھر تک گزارنے ہیں، ایک ایک لمحے میں وہ بچی مر رہی ہوگی کہ میرے ساتھ ہو کیا گیا، پتہ نہیں مجھے کون سی بیماری لگ گئی ہے۔ امیجن کریں۔ تو اس لیول پہ جا کے تو ضرور ایجوکیشن اس حوالے سے دے دی جائے۔ باقی یہ حکومت کو میں مجھے بھی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سزا نہیں دی ہے، اور ٹیچرز کا، ماں باپ کا، علماء کا یہ کام ہے کہ اتنا ضرور ایجوکیٹ کریں کہ ایسے معاملات نہ ہوں۔ اب اگر علماء اور ٹیچرز خود ہی انہیں کاموں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھ لیں کیا کچھ نہیں ہو رہا مدرسوں کے اندر، جن سکولوں میں ہاسٹلز ہیں ان کے اندر۔ ہمارے جہلم شہر کے اندر میں تو یعنی ایک ادھر بہت بڑا سکول ہے، اور اس کے پرنسپل اتنی بڑی اس کی سفید داڑھی تھی، بندہ کہتا ہے کیا نورانی چہرہ ہے۔ کتنی بچیوں کے ساتھ اس نے منہ کالا کیا، اس کو نکالا ہے انہوں نے، بچوں کے ساتھ بھی، سب کو پتا ہے۔ جب دیندار لوگ یہ کر رہے ہوں گے تو پھر آپ باقیوں سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ اور پھر دیندار لوگ میرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ دیندار لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، بھائی اس لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ٹکٹ میں 2 مزے نہ کرو۔ ٹھیکہ بھی تو آپ نے دین کا لیا ہوا ہے نا۔ کسی اسکول یا کالج کے ٹیچر نے تو دین کا ٹھیکہ نہیں نہ لیا ہوا۔ اگر وہ کرتا ہے تو وہ اگر مجرم ہے تو آپ ڈبل مجرم ہے، کیونکہ آپ دین کے نام کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ دین کے ریپرزینٹیٹو ہے نا۔ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ جی داڑھی والا کوئی کر رہے، لوگ زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بغیر داڑھی کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ تم ٹھیکیدار جو بنے ہوئے ہو، جب بغیر داڑھی والا مسلح پہ چڑھ کے امامت کرانے لگتا ہے تو تمہاری داڑھی تمہیں مجبور کرتی ہے کہ اسے پیچھے کھینچو۔ اس وقت یہ بھی تو ٹکٹ میں مزہ لے رہے ہوتے ہو نا، تو کل کو جب تم کام ڈالو گے تو پھر تم پہ پھر الزام بھی اسی لیول کا ڈلے گا نا۔ تم نے داڑھی کو تو امامت کا حصہ بنا دیا، حالانکہ داڑھی کا امامت سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، خود سے شرط ایک بنا لی ہوئی ہے۔ تو پھر سر ایک ٹکٹ میں اتنے مزے تو نہیں ہوتے۔
پھر تو آپ کو سچائی پہ رہتے ہوئے چیزوں کو ماننا پڑے گا. جو بات غلط ہے وہ غلط ہے. تو یہ قصور میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حکومت مجرم ہے جی. جب تک وہ سزائیں نہیں دیتی, سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں, ڈی این اے ٹیسٹ کروا رہے ہیں, پھر وہ بھی عوام کا ہی پیسہ رگڑ رہے ہیں. اتنا مہنگا یہ ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا ہے, یعنی عذاب عوام کے اوپر ہی ڈالنا ہے ہر چیز کا. ان کی غلطیوں کا وبال بھی عوام کے اوپر ہونا ہے. اور انیشلی کیس کو پکڑا جائے, یہ پولیس کے اندر آ کے لوگ رپورٹ کرواتے ہیں, وہ ان کو کہانیاں کرواتے رہتے ہیں. اور میں ماں باپ سے بھی کہوں گا کہ یہ آپ لوگوں کی اپنی اولاد کے بارے میں جو بے حسی ہے نا, یہ بھی تھوڑی ختم کریں. اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ جب بچہ جو ہے اکیلا جا کے مسجد میں سپارہ پڑھ کے واپس آ جاتا تھا. آپ کو نہیں پتا معاشرہ کیا ہو چکا ہے. آپ کیوں بچوں کو اکیلے بھیجتے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو اس طرح باہر نہیں نکالتے, ہمیں نہیں پتا معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے جتنے اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے نا, 85% کلپرٹ قریبی رشتہ دار نکلتے ہیں, 15% باہر کے لوگ ہوتے ہیں. قریبی رشتہ دار اور وہ لوگ جن پہ آپ رلائے کر رہے ہوتے ہیں, ٹیچرز, قاری حضرات, کزنز, وہ لوگ ہوتے ہیں. اور ہم بے فکر ہو گئے. یہ زینب کا بھی جو کیس ہوا تھا قصور میں, تو وہ اتنی چھوٹی بچی کو اس طریقے سے آپ باہر مطلب کہیں بھی بھیج دیں, اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے. تو ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے. اور سب سے بڑا گورنمنٹ کا ہے کہ ڈیٹرنس کرے, سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں, اور ان چیزوں کو بس ایک دو بار عبرت کا نشان بنائیں, تو پھر آپ دیکھیں. اور کل کو یہ کیس جب عدالتوں میں پروڈیوس ہوتا ہے تو, اور دوسرا ادھر بڑا ظلم, آپ کو پتا ہے کہ یہ پاکستان میں ایک عجیب نظام ہے کہ یہاں پہ عدالت میں بھی جو جا کے ثبوت پروڈیوس کرنے ہوتے ہیں وہ پولیس نے کرنے ہوتے ہیں. باہر کے ملکوں میں پولیس الگ سے ہوتی ہے اور پروڈیوس جو ثبوت دینے والا ادارہ ہے وہ علیحدہ سے ہے. آپ ہی کھان والے, آپ ہی کون والے, اور جو پنجابی میں. اب پولیس نے تو کوشش کرنی ہے کہ کس طریقے سے ادھر سے پیسہ زیادہ مل گیا. پولیس کے محکمے سے الگ ہونا چاہیے جو اس طرح کے کیسز کو دیکھے. پولیس صرف اس کے پاس آپ رپورٹ کروائیں گے, انویسٹیگیشن والا محکمہ الگ سے ہونا چاہیے, جس طرح باہر کے ملکوں میں جو سیولائزڈ لوگ ہیں. یہ بھی اس میں چیز ٹھیک ہو. پچھلے دنوں کے پی کے کی گورنمنٹ نے چھوٹی بچیوں کے لیے اسکول اور کالجز میں بھی عبایا پہننے کو لازمی قرار دیا, جس کے خلاف الیکٹرانک میڈیا میں خوب کیمپین چلائی گئی. یہاں تک کہ ایک ہی دن کے اندر اس کا نوٹیفیکیشن